ہوں سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم لفظ سنتے ہیں شیعہ، اور اس لفظ کو بہت بیان کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، الزامات بھی لگتے ہیں کہ فلاں شیعہ ہے، فلاں یہ ہے، اس کے اندر تشیع پایا جاتا ہے. اور یہ جو اہل التشیع ہیں جن مسلک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ بات بھی سنی ہوئی ہے ہمارے مکتب کے اندر اہل سنت، اور ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو شیعہ ہیں بنیادی طور پر یہ کوئی اسلامی فکر نہیں ہے. یہ شیعہ ایجاد کرنے والا ایک یہودی تھا، ابن سبا، اس نے یہ ایجاد کیا. اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ کب وجود میں آئے، ان کی تاریخ کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے جو آغاز میں کہا نا کہ الزام لگایا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے، میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں اب جان چھٹنے والی نہیں ہے شیعوں سے. اب یا سب کو شیعہ ہونا ہوگا اور یا شیعوں کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ شیعہ ایک ایسا زندہ مذہب ہے، شیعت ایک ایسا زندہ مذہب ہے جس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے. 1400 سال سے، 1000 سال سے تو بہت سارے اپنے بزرگوں کو ہی یہ کہہ کر ان سے استفادے کا دروازہ، ان سے افادے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، ان سے رجوع کا یعنی ان سے علم حاصل کرنے کا دروازہ بند کر دیا. یہ شیعہ ہو گیا. تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو کچھ علماء اہل سنت نے بھی کام کیا ہے، شیعہ علماء نے بھی کیا ہے کہ اب یہ صدی تشیع کی صدی ہے. میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں انشاءاللہ سب اس دروازے پر آئیں گے جس دروازے پر حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت مالک اشتر تھے، حضرت میثم تمار تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، اور وہ 72 پہلے صحابہ تھے، وہ یا 175 پہلے صحابہ تھے. وہ جو ایک مراتب کے اعتبار سے جو اہل بیت سے وابستگی میں مراتب رکھتے تھے، ظاہر ہے اہل بیت سے مراتب رتبتاً اگر وابستگی کو دیکھیں تو کوئی ایک تو ہوگا نا جو سب سے زیادہ قریب ہوگا، کوئی 4 تو ہوں گے نا جو زیادہ قریب ہوں گے، کوئی 15 تو ہوں گے نا جو زیادہ قریب ہوں گے. تو جو رتبتاً قریب تر شخصیات ہیں ان کی گنتیاں جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں صرف اتنے ہی لوگ اچھے تھے، باقیوں کو آپ اچھا نہیں مانتے. نہیں، ہم ان کا جو رتبہ ہے اس اعتبار سے بات کرتے ہیں. یعنی صحابہ میں آپ رتبے کے قائل ہیں؟ جی آپ بھی طبقات کے قائل ہیں، یعنی اہل سنت کے ہاں بھی طبقات، سارے صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں. کلہم عدول کا نظریہ تو انتہائی قرآن و حدیث کے خلاف نظریہ ہے، تو اس پہ تو ہم ابھی اس وقت نہیں جانا چاہ رہا. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ صدی تشیع کی صدی ہے. انشاءاللہ شیعت کا جو تعارف ہم سے زیادہ خود ہمارے برادران اہل سنت نے پیش کیا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے آج، آزادی بیان کا دور ہے آج. یہ کہہ کر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ مناظرہ نہیں ہوگا. اب تو مناظرے کا رنگ ہی کچھ اور ہو گیا ہے. یعنی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بات کریں بالکل تنہائی میں اس کلپ کے اوپر اپنی بات کروں گا اپنے گھر میں بیٹھ کے. تو اب تو مناظرے کا ڈھنگ ہی بدل گیا. تو پہلی تو بشارت یہ ہے کہ انشاءاللہ سب کو اس طرف آنا ہے، اور محشر میں بھی جب اہل بیت کی عظمت سامنے آئے گی اور اہل بیت کے شیعوں کا جو مقام سامنے آئے گا، 80 سے زیادہ حدیثیں تو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے شیعوں کی عظمت میں نکالنی تھی. ایک مقالہ لکھا تھا میں نے جو علماء اہل سنت، طرق اہل سنت سے، اہل سنت راویوں سے جن سے روایت کر لیتے ہیں اور حدیث لیتے ہیں، وہ احادیث جس میں لفظ شیعہ، علی کا شیعہ نبی مکرم کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے. اب آپ یہ کہہ کر، جیسے مفتی شامزئی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے عقیدہ ظہور مہدی کتاب کے حاشیے میں جب شیعہ راویوں سے اس عقیدے کو بیان کیا تو انہوں نے کہا جی اس کا بھی راوی اگر شیعہ تھا، اس کا بھی. تو یاد رہے کہ شیعہ راویوں سے ہم نے احادیث لی ہیں، اور اس وقت کے شیعہ اور تھے اور آج کے شیعہ اور ہیں. یہ انہوں نے ایک حاشیہ لگایا ہے اپنی اس کتاب کے اندر. تو مجھے اس پہ دیکھ کر اس کا آج تک ذائقہ آتا ہے. جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا یہ جملہ ان کا تو مجھے اچھا لگا تھا کہ کم سے کم یہ بات مان لی کہ شیعہ آج کے لوگ نہیں ہیں، کل کے لوگ نہیں ہیں، شیعہ نبی کے زمانے کے لوگ ہیں. اور اگر آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے شیعہ اور تھے اور آج کے شیعہ اور ہیں، تو یہ قابل بحث گفتگو ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ نہیں، آج کے شیعوں سے زیادہ اس وقت کے شیعہ شدید تھے، جنہوں نے جانیں دیں، جنہوں نے زبانیں کھچوائیں، جنہوں نے خون اپنا دیا. آج کی شیعوں سے زیادہ وہ شیعہ شدید تھے. تو آج کا شیعہ باقی ہے. اگر برعکس کر دیں گے اس کو تو آج ہمارے پاس وہ شیعت پہنچتی نہیں جو حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان شخصیات نے جو تشیع پہنچائی ہے. تو پہلی بات تو یہ جب آپ اس کا آغاز صحابہ کے زمانے سے مانتے ہیں. جی نبی مکرم کے زمانے، نبی نے بنیاد تشیع رکھی ہے، نبی نے شیعت کی بنیاد رکھی ہے. علی انت و شیعتک هم الفائزون،
نبی نے فرمایا تم اور تمہارا شیعہ کامیاب لوگ ہیں. اولی فی الجنہ جیرانی فی الجنہ، یہ نبی مکرم کے الفاظ ہیں. تشیع کی بنیاد سرکار دو جہاں نے، نبی مکرم نے رکھی. سرکار دو جہاں ختمی مرتبت بانی تشیع ہے. انہوں نے چاہا ہے کہ علی کے شیعوں کو میں حوصلہ دوں اور ہمت بندھاؤں. تو یہ ایک مقدماتی میری، اگر سوال کا جواب طویل ہو رہا ہو تو آپ ٹوک سکتے ہیں مجھے. اور جہاں تک بات عبداللہ ابن سبا کی ہے تو دیکھیے عبداللہ ابن سبا ایک نصیری تھا، ایک غالی تھا، اور شیعہ نہ صرف شیعہ نہیں تھا، بنیاد تشیع بانی شیعہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. وہ ائمہ اہل بیت خود امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایات نقل ہیں رجال کشی کے اندر، وہ روایت عبداللہ ابن سبا کے ترجمے میں موجود ہے کہ اس کو سمجھایا، اس کو کہا تمہارا یہ عقیدہ یہ غلط عقیدہ ہے. اس نے توبہ نہیں کی اور بات نہیں مانی تو اس کو جلایا ہے، اسے قتل کیا، اسے جلایا ہے، اس کو آگ لگا کے جلا دیا مولا علی علیہ السلام نے. تو یہ جس بندے کو ہم آن ہی نہیں کرتے، مثلا میں اگر کسی دیوبندی کے بارے میں کہوں کہ دیوبندی ایسے ہیں تو دیوبندی آن کرے گا تو وہ بات ہوگی نا. میرے کہنے نے ایسی ہوا میں آپ 200 سال سے لٹ مارتے آ رہے ہیں، 600 سال سے اگر آپ کہتے آ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا بانی شیعہ ہے، تو آپ کے کہہ دینے سے یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب 25 کتابیں اس پہ لکھی گئی، 25 نہیں 50,000 لکھ دیجئے. شیعہ تو قبول ہی نہیں کر رہا اس کو. شیعہ عبداللہ ابن سبا کی لعنت کا قائل ہے، ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے اس کو آگ میں جلایا ہے، مولا علی علیہ السلام نے اس کو پہلے نصیحت کی کہ توبہ کرو، استغفار کرو، یہ اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھاؤ. ہم پھر جب شیعہ مذہب اس کو آن ہی نہیں کرتا، اپنے کوئی روایت لیتے ہیں مجھ سے، کوئی حدیث لیتے ہیں مجھ سے، کوئی اس کے نام پر جھک کے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اسے بولتے ہیں، کوئی ہم اس کا احترام کرتے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ جیسے حضرت سلمان فارسی، جیسے حضرت ابو ذر غفاری صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، بڑے معتبر نام لیتے ہیں، وہاں آپ تو عبداللہ ابن سبا کا بھی نام لیتے ہیں. ہم تو کہیں آن ہی نہیں کرتے اسے، اور آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن سبا نے. تو پہلی بات تو یہ کہ عبداللہ ابن سبا نامی شخص کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے، ہم اسے جاننا بھی نہیں چاہتے. ہم اس کے وجود حقیقی کے قائل ہیں، حقوقی کے قائل نہیں ہیں. یعنی ایک وجود تھا لیکن اس کا کوئی مقام تھا، اس کے ہم قائل نہیں ہیں. ایک آدمی تھا جس کا نام یہ تھا، ٹھیک ہے، تاریخ میں ہوگا بہت سے ایسے گزرے، لیکن اس کا کوئی احترام ہے، اس کا کوئی مقام ہے. ہم یکسر، یعنی کوئی ایک شیعہ عالم دکھائیں جس نے اس کو آن کیا ہو، البتہ عالم ہو، کوئی کتاب لکھنے والا ہو، کوئی مدرس ہو، کوئی معتبر ہو، ہم نہیں مانتے اس بات کو. تو تشیع کی بنیاد مفتی صاحب عبداللہ ابن سبا نامی شخص نے نہیں رکھی، ہم اس کو بالاتفاق رد کرتے ہیں. صحیح. شیعت کی بنیاد نبی مکرم نے رکھی، شیعت کی بنیاد جناب زہرا نے رکھی سلام اللہ علیہ، شیعت کی بنیاد جناب امام حسن مجتبیٰ نے رکھی، شیعت کی بنیادوں کو مضبوط کیا کربلا کے واقعے نے. تو شیعہ حضرت زہرا کے اعتراض پر، یعنی آپ اگر یوں کہہ لیں کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ تشیع کا پہلا شہید، شیعت کی تاریخ کا پہلا شہید تو حضرت محسن ابن علی علیہ السلام ہے. حضرت فاطمہ زہرا کے بطن مبارک میں جو بچہ شہید ہوا وہ فرزند مولا علی اور جناب زہرا، وہ تاریخ تشیع کا پہلا شہید ہے. یہاں سے شیعت کا آغاز ہوتا ہے. صحیح. سسٹم کو نہیں مانا، ریاست کو نہیں مانا، حکومت کو نہیں مانا، وہ نظام جو نبی مکرم کے بعد لایا گیا اس کا انکار کیا. 6 مہینے تک بیعت نہ کرنے کو تو آپ بھی مانتے ہیں، بیعت نہ کرنے کو تو آپ بھی مانتے ہیں. جناب زہرا خائف اور نالا رہیں اور شاکی اور خفا رہیں، اس کے اوپر تو کوئی اب میرے خیال سے بات رہی نہیں. اب تک اب سے 10 سال پہلے جب ہم یہ بات کرتے تھے تو یہ دال گلا لی جاتی تھی کہ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں. اب تو بات شیعوں کی رہی نہیں ہے، اب تو شیعہ سنی کی بحث ختم ہو گئی، سنی کی بحث شروع ہو گئی ہے. یہ آپ کو مبارک. ٹھیک ہے.